کے ناطے ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں، لوگ سمجھیں گے اس کو اینگری ینگ مین والا معاملہ ہو گیا. دیکھیے گھر کا ماحول ہے، آپ کی اہلیہ روٹی وغیرہ پکا رہی باورچی خانے میں، ایک بچہ وہ آٹے سے کھیل رہا ہے وہاں بیٹھ کر، ایک بچہ بیڈ روم میں ہے تکیا وغیرہ اس نے لیا ہوا ہے پھینک رہا ہے، ایک بچہ چھت پہ کچھ کھیل رہا ہے. اب ابا آ گئے تو بیوی اعلان کر دیتی بچوں ابا آ گئے، تو وہ جو سامنے آٹا کھیل رہا تو وہ ایسا بڑھ جاتا ایسا سانپ کو دیکھ لیا اس نے، ابا آ گئے. جو تکیے سے کھیل رہا وہ پلنگ کے نیچے گھس جاتا، اور جو ادھر کی چھت پہ وہ پڑوسی کی چھت پہ کود جاتا. کیوں؟ تو کیا ہوا؟ ابا آ گئے. ابا کا تو معاملہ یہ کہ ان کو تیز سانس لینا بھی پسند نہیں. اگر بچہ معصوم میں سے منہ کھول دیا، چھوٹا والا جو باورچی خانے میں تھا، ابا آ گئے، کیوں ہنس رہا؟ امی دھیرے دھیرے سانس لیتے، ہلو، ابا چڑ جاتے ہیں، چونکہ باس کا غصہ یہی نکلنا ہے، کاروبار کا نقصان ان کو ہی بھگتنا ہے، ساری چیزیں اولاد اور بیوی بچوں کو بھگتنا ہے. کھانا کھا رہا ہے والد، بچہ آ گیا، کھانے میں ہاتھ ڈال دیا، جو زناٹے دار اس کو پڑیں گا، نکل، آئندہ سے دکھنا نہیں کہ اولاد میں، نکال اس کو ایسے، ڈسٹرب کر رہا میرے کو. اب اس اولاد کو آپ بیٹے نماز کو چلو، بولتا دیکھیں گے، ٹھیک ہے ابا. چونکہ وہ پیار شفقت وہ تڑپ اس سے نہیں پائی اس باپ کی اس بچے کی طرف، جو کہ بات چیت کے بغیر کیسے ہوں گی؟ خاموش رہنے سے تعلقات بنتے ہوئے دیکھے گا آپ نے کسی کے کہ دو لوگ کبھی بات نہیں کرتے؟ اتنے اچھے تعلقات ہیں ان کے جناب، کیا جس کے حال، ہم وہ دو مکے ہو سکتے ہیں لیکن بولنے والے دو بغیر بات کرے کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اچھے ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہو سکتے. تو بچوں سے پہلے بات کرنا پڑیں گی، لے کر بیٹھو، سر پر ہاتھ پھیرو ان کی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ کے بچے ہی ہو، اور پھر پوچھو ان سے کیا ہوا آج دن بھر کیسے گزارا. جب یہ باپ کی اور ماں کی وہ تڑپ دیکھیں گے نا تو پھر وہ حکم کو ایسے ہی ماننے لگیں گے، بلکہ آنکھوں کے اشارے پہ کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں ان کا والدین یہ بول رہے ہیں میرے، میں کیسے اس کے خلاف جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں. اب آپ بول رہے کہ میری بیٹی نے فلاں کر لیا، خبروں میں آ رہا کہ لڑکیاں بھاگ کر چلی گئی، کیوں؟ اس کو باپ سے وہ محبت نہیں تھی کیا؟ نہیں تھا وہ تعلق، جس کی وجہ سے اس کو لگا کہ وہ کسی اور سے محبت کرے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہے ماں باپ کی محبت سے، اس لیے اس نے چھوڑنا پسند کیا اس کو. لیکن جب یہ محبت وزنی پڑ جائیں گی نا تو بولیں گے نہیں میں یہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے میرے والدین کو تکلیف ہو، چکی وہ محبت سب سے مجھے عظیم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد. والدین کا مخامج تو ایسا ہے نا. تو بھائی ریلیشن شپ بنائے بغیر نہیں ہوتا، میں کتنا ہی بولوں گا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اچھا اب تھوڑا سا وہ مسئلہ بھی ہے، کیسا شروع کرنا مولوی صاحب؟ ابھی تک تو تھا نہیں، اب بیوی کو جا کے ایک دم سلام کروں گا تو کچھ دوسرا نہ سمجھ لے کہ بھائی کہاں دوسری کو آفر لا لی اس لیے نرم پڑ گئے میرے سامنے. تو میں کو تو تھوڑا سخت، اب کیا کروں بھائی، کیسا ہوں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو بول دینا پڑے گا، مجھے کل تک بات سمجھ میں نہیں تھی، آج مجھے سمجھ میں آ گئی. بچوں اب تو روز بیٹھیں گے اپنی شام میں. حالت یہ ہو کہ والد کا بچے انتظار کرے کہ ابا کب آنے والے ہیں، اور جب خبر آ جائے ابا آگے تو جو پڑوس میں تھا وہ گھر دوڑ کے آ جائے، جو اندر کمرے میں تھا وہ دروازے پہ ویلکم کو آ جائے، جو ماں کے پاس بیٹھا تھا والد کے لیے دوڑے کہ میرے والد آ گئے، چونکہ ماں سے تو دن بھر بات کرتے ہی ہے وہ. اور ہمارے اپنے بچوں سے تعلقات کتنے کمزور ہے بتاؤں میں؟ مثال دیتا ہوں، آپ اپنے اوپر لاگو کرو، دوسروں کو مت دیکھو. اس مجمع میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے تعلقات کتنے کمزور ہیں ہمارے بچوں سے. ان کو یہ نہیں معلوم ان کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. اس کی امی کو معلوم وہ کہیں تو بھی جا کے کچھ تو بھی پڑھتا ہو، میں نے نہیں ڈالا اس کو کہیں، اس کی ماں کو معلوم ہے وہ سب. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے ان کو نہیں معلوم ان کا بچہ کیا کرتا ہے. اگر ان سے میں ابھی پوچھوں آپ کا بیٹا جو جوان کہاں ہے ابھی، میرے کو نہیں معلوم کہاں ہے وہ، میں کو بولتا نہیں ہوں. اگر وہ آپ سے محبت کرتا ضرور بول کے جاتا. وہ جب بچپن سے پاتا آپ کا تعلق ساتھ کیسا رہا، کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ دوسروں کی دنیا کی خبر ہے تم کو، اپنے بیٹے کی خبر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ انسان کی صفت یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے وہ کہاں ہے، اپنی اولاد کو نہیں بھولتا انسان. یہاں کیوں بھول بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں ہو معاملہ؟ سوچنے کی بات ہے، اس میں فکر کرنے کی چیزیں یاد رکھی، بہت غور و فکر کی چیزیں یاد رکھی. تو یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے آپ کو. یہ چیز کہ اس کی حال احوال، اسکول کالج، یہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، دن میں کہاں کھیل رہا ہے، راستے پہ مل جائے تو آپ اس کو پیار محبت شفقت کا اسے اظہار کیجئے، اس کو بتائیے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تبھی تو وہ آپ کی بات سنیں گا جب اللہ رسول کی بات کہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی موجود تھے جو عمر والے تھے، اور ایک نوجوان صحابی گزرے جو دین پر عمل کرتے تھے، جن سے لوگ خوش ہوتے تھے ان کے عمل کو دیکھ کر. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو نوجوان جا رہا ہے نا، اس کو میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، خود مجھے اچھا لگتا ہے، بچہ نمازی، جو بھی ان کی صفت تھی اس نوجوان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تو نے اس سے کہا اب تک بتایا اس کو؟
نہیں میں نے تو نہیں بتایا. تو جب بتا پھر اس کو. وہ دوڑے دوڑے کہے نوجوان میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اس نے جواب دیا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ تو اجنبی تھا نا. اپنے بیٹے کو بھی کبھی بتائیے یہ بات کہ میرے بیٹے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں چونکہ تم میرا سرمایہ ہو, چونکہ تم میری دنیا ہو, تم میری آخرت ہو, ہے نا. جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تم اچھے عمل کرو گے, مجھے اجر ملنے والا ہے اس عمل کا. یہ کبھی بتایا نہیں ہم نے اپنے بچے کو. تو اس کو احساس ہی نہیں, اس کو سینس نہیں ہے. یہ محبت کا اظہار یہ تو شرعی ہے, یہ تو طریقہ ہے. یہ تو ایک اجنبی صحابی کو جو رشتہ دار بھی نہیں تھے دوسرے کے, اللہ کے رسول نے کہا اگر محبت ہے تو بتا. تو والد ہونے کے ناطے, والدہ ہونے کے ناطے اپنی محبت کا اظہار ہم کب کریں گے بچوں سے؟ کب؟ صرف توقع رکھیں گے کہ وہ ہم کو دیں؟ ان کو بھی دینا پڑے گا, آپ کو بولنا پڑے گا, اظہار کرنا پڑے گا اپنے بچے سے. بیٹا میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے جو ہے تم مجھے ایک اولاد دی. بہت سارے لوگ تو بے اولاد بھی ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں بیٹے تم بڑے ہو کے نیک کام کریں گے, مجھے رسوا مت کرنا آخرت میں. ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کر کے اور مجھے پوچھو کہ میں نے تربیت نہیں کی. یہ سنو میرے بچے, فلاں میرے بچے. اللہ رب العزت نے والدین کی تو ایسی ایسی مثالیں قرآن میں بیان کی کہ لقمان علیہ السلام کا تو پورا واقعہ بیان کر دیا, عقیدے سے لے کر اخلاقیات سے لے کر سب کچھ سمجھا دیا انہوں نے اپنے بچوں کو. سورہ لقمان پڑھیے اٹھا کر. ابراہیم علیہ السلام کی پوری مثال دے دی کہ کس طرح سے اپنے والد کے ساتھ سلوک کیا. ایک برے باپ ہونے کے ناطے بھی دیکھیے اچھا بچہ کیسا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے ایک والد ہونے کے ناطے. وہ جب تک ماحول نہیں بنے گا کچھ اصلاح نہیں ہوتی کسی کی بھی. تو عنوان ہے گھروں کی اصلاح, تو گھروں کا ماحول بنانا پڑے گا. پہلے زمین میں بیج ڈالنا ہے تو پہلے زمین کو کھود کے, ڈھیلا کر کے, کھاد ڈال کر, پانی دے کر, موسم کا انتظار کر کے بیج ڈالنا پڑے گا. کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی تو جنگلی جھاڑ اگتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. تو اب محنت شروع کرنا پڑیں گی بھائی. اب جہاں بھی جس مرحلے پہ وہاں سے شروع کرنا ہے.